ذرا تصور کریں، رات کے 11 بج رہے ہیں، کوئی شخص اپنے واٹس ایپ پر ایک بظاہر فلسیانہ سا لیکن قدرے مبہم سٹیٹس لگاتا ہے کہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو مشکل میں کام آئیں، باقی سب تو بس تماشائی ہیں۔ ہاں، اور یہ پڑھنے میں تو بڑا عام سا جملہ لگتا ہے نا؟ بالکل عام سا لگتا ہے، لیکن اگلے ہی گھنٹے میں اس شخص کے حلقہ احباب میں موجود 3 مختلف لوگ، مطلب وہ یہ سوچ سوچ کر اپنا ذہنی سکون برباد کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ تانا میرے لیے تو نہیں تھا۔ صحیح۔ کیا وہ کل فون نہ اٹھانے پر ناراض ہے، یا کیا یہ کوئی سیدھا وار ہے؟ اور دوسری طرف وہ شخص جس نے یہ سٹیٹس لگایا تھا، وہ بار بار فون کی سکرین چیک کر رہا ہے کہ کیا اس ایک مخصوص انسان نے میری پوسٹ دیکھی جس کے لیے یہ جال بچھایا گیا تھا۔ بالکل، ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ کیا ہے یا کم از کم اس کا نشانہ بنے ہیں۔ یہ کوئی افسانوی کہانی تو ہے نہیں۔ ہاں، یہ وہ روزمرہ کا نفسیاتی کھیل ہے جس کا ہم سب حصہ ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی رویے کی جڑوں تک جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس معروف تجزیہ نگار محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر موجود ہے جس کا عنوان ہے دی آرکیٹیکچر آف اکاؤنٹیبل اسپیچ۔ اور یہ تحریر واقعی آپ کے سوچنے کا زاویہ بدل دیتی ہے۔ بالکل، اس تحریر نے ایک بنیادی سوال اٹھایا ہے جو سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ مجھے کیوں سنا جائے؟ اچھا، تو آئیے اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ ہمارا مقصد محض یہ جاننا نہیں ہے کہ گفتگو کے آداب کیا ہیں، بلکہ ہم اس نفسیاتی اور فکری میکانزم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے روزمرہ کے رویوں میں یہ ایک سوال ہماری پوری ڈیجیٹل اور حقیقی زندگی کی الجھنوں کو سلجھا سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ واٹس ایپ والی مثال جو آپ نے دی نا، یہ دراصل اس پورے مسئلے کی ایک بہترین اور جدید ترین شکل ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں بولنے یا اظہار کرنے کی قیمت 0 ہو چکی ہے۔ بس ایک سمارٹ فون چاہیے، انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے، اور پوری دنیا آپ کا اسٹیڈیم ہے۔ ہاں، کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے۔ بالکل، لیکن محمد فاروق راشد اپنی تحریر میں جس فلٹر کی بات کر رہے ہیں وہ اظہار کی آزادی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ اس آزادی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک ناگزیر ذمہ داری کی نشاندہی کرتا ہے۔ صحیح۔ جب کوئی شخص کوئی بھی بات کرنے یا کوئی پوسٹ کرنے سے پہلے خود سے یہ پوچھتا ہے کہ مجھے کیوں سنا جائے، تو وہ دراصل اپنے ذہن کو ایک خودکار بریک لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ بریک والی بات مجھے کچھ الجھا رہی ہے، کیونکہ عام طور پر جب انسان کو غصہ آتا ہے یا وہ کسی واقعے پر فوری رد عمل دینا چاہتا ہے تو وہ بریک تو نہیں لگاتا نا، وہ تو سیدھا ایکسلریٹر دباتا ہے۔ میں اس بات کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوال پوچھنا دماغ کے اندر اصل میں کرتا کیا ہے۔ اگر میں اس کی ایک روزمرہ کی تشبیہ بناؤں تو کیا یہ ایسا ہی نہیں ہے جیسے کسی اونچی عمارت کی چھت پر ایک بہت بڑی تقریب منعقد کرنے سے پہلے اس کی بنیادوں کی جانچ پڑتال کرنا؟ بالکل، بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ اگر آپ بنیادوں پر غور کیے بغیر لوگوں کو وہاں اکٹھا کر لیں گے اور وہ عمارت ریت کی ثابت ہوئی تو یہ صرف بے وقوفی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو کیا یہ سوال اس فکری عمارت کی بنیاد چیک کرنے کا نام ہے؟ 100%۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال کس طرح ہمارے دماغی افعال کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگر ہم اس کی تھوڑی سی نفسیاتی گہرائی میں جائیں تو جب ہم فوری رد عمل دے رہے ہوتے ہیں یا غصے میں ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کا جذباتی حصہ جسے امیگڈالا کہتے ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی اس وقت ہم سوچ نہیں رہے ہوتے، بس ایک ابال ہوتا ہے۔ بالکل وہی، اس وقت کوئی منطق کام نہیں کر رہی ہوتی، بس جذبات کو باہر نکالنا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ خود کو ایک لمحے کے لیے روک کر یہ سوال کرتے ہیں کہ میری اس بات میں کیا وزن ہے، مجھے کوئی کیوں سنے، تو آپ شعوری طور پر اس کنٹرول کو دماغ کے منطقی حصے کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، جسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ یہ عمل آپ کو وقتی جذبات کی بھڑاس نکالنے والے ایک غیر ذمہ دار فرد سے بدل کر ایک باشعور انسان بنا دیتا ہے۔ تحریر کا مرکزی نقطہ ہی یہ ہے کہ آپ کے الفاظ محض ہوا میں خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ نہیں ہے۔ ہاں، ان کا ایک باقاعدہ اثر ہوتا ہے۔ بالکل، وہ ایک اثر رکھتے ہیں، اور اس اثر کی ذمہ داری قبول کرنا ہی اصل پختگی ہے۔ یعنی بات صرف اخلاقیات کی نہیں بلکہ ہمارے اپنے دماغ کے سسٹم کو ریبوٹ کرنے کی ہے۔ جی ہاں۔
لیکن دیکھیں یہاں ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص نے اس عمل کو اپنا لیا، اس نے اپنے منطقی دماغ کا استعمال کیا، ایک بات کی بنیاد بالکل درست رکھ لی اور اسے یقین ہے کہ اس کی بات سچی اور معاشرے کے لیے مفید ہے۔ صحیح۔ لیکن جیسے ہی وہ شخص اپنی بات کسی محفل میں یا سوشل میڈیا پر پیش کرتا ہے اور وہاں سے داد ملنے کے بجائے الٹا تنقید کا طوفان آ جاتا ہے، تو وہ فوراً گھبرا کر اپنا موقف بدل لیتا ہے یا پوسٹ ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی ہی کہی ہوئی بات سے پیچھے کیوں ہٹ جاتا ہے؟ اگر بنیاد اتنی ہی مضبوط تھی تو وہ عمارت گری کیوں؟ یہ رویہ تحریر کے ایک بہت اہم تصور کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے ہم فکری ادھورا پن کہہ سکتے ہیں۔ فکری ادھورا پن؟ ہاں، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی انسان تنقید یا عدم توجہ کی وجہ سے اپنا موقف فوراً بدل لیتا ہے تو وہ بلاواسطہ طور پر یہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی بات کی بنیاد دراصل کوئی ٹھوس حقیقت یا گہری سوچ نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھی؟ وہ صرف لوگوں کی وقتی واہ واہ، ان کے لائکس اور ان کی داد وصول کرنے کے لیے پیش کی گئی تھی۔ جب اسے وہ مطلوبہ نتیجہ نہیں ملا تو اس نظریے کے کھڑے رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بچا۔ مطلب ساری گیم ہی ریاکشن کی تھی؟ بالکل۔ سوشل میڈیا کے الگورتھمز نے ہمیں فوری انعام یا جسے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں، اس کا ایسا عادی بنا دیا ہے کہ ہم سچائی کی قیمت بھی اسی فوری رد عمل سے لگانے لگے ہیں۔ صحیح۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ سچے اور بڑے خیالات کو ہمیشہ شروع میں شدید مخالفت اور تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک منٹ، یہاں میں ذرا رکنا چاہوں گا۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم داد کے طالب نہیں ہیں اور ہمیں کسی کی تنقید کی پرواہ نہیں، لیکن کیا ہم سب سماجی جانور نہیں ہیں؟ انسان فطرتاً اپنے ارد گرد کے لوگوں سے تعریف، قبولیت اور جڑے رہنے کا احساس چاہتا ہے۔ کیا لوگوں کی رائے کو، ان کے فیڈ بیک کو مکمل طور پر نظر انداز کر دینا انسان کو معاشرے سے کاٹ کر ایک انتہائی مغرور اور ضدی شخص نہیں بنا دے گا؟ اگر ہم اسے وسیع تر تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہاں مصنف کا مقصد قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ انسان ضدی یا اکھڑ بن جائے۔ اچھا۔ لوگوں کی مثبت یا تعمیری تنقید کو مسترد کرنے کا نام فکری پختگی نہیں ہے۔ اصل فرق نیت اور محرک کا ہے۔ کیا آپ نے ایک بات صرف اس لیے کہی تھی کہ لوگ تعریف کریں؟ مطلب مقصد کیا تھا بات کرنے کا؟ بالکل۔ سوشل میڈیا پر ملنے والی واہ واہ یا لائکس کے ذریعے اپنی فکری ساخت بنانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص مونوپولی گیم کے نقلی نوٹوں سے اصلی بازار میں جا کر سودا خریدنے کی ضد کرے۔ ارے واہ، کیا زبردست بات کہی ہے۔ وہ نقلی نوٹ صرف اس وقت تک کارآمد ہے جب تک سارے لوگ وہی سطحی کھیل کھیل رہے ہوں، لیکن سچائی کی دنیا میں اس کی کوئی قدر نہیں۔ صحیح بات ہے۔ مقصد ضدی ہونا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کی بات کا انحصار اس کی اپنی افادیت پر ہو، نہ کہ اس بات پر کہ کتنے لوگوں نے اس پر تالیاں بجائی ہیں۔ اگر آپ کی نیت صرف داد وصول کرنا ہے تو آپ لوگوں کے رد عمل کے غلام ہیں، اور اگر نیت سچائی کا اظہار ہے تو آپ تنقید کے باوجود آزاد ہیں۔ میں اس زاویے کو سمجھ پا رہا ہوں۔ یعنی اگر ہم صرف مونوپولی کے نوٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو گیم بدلتے ہی ہم دیوالیہ ہو جائیں گے۔ 100%۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک فوری رد عمل، دوسروں کی تالیوں اور تعریف کی یہ غیر حقیقی خواہش کس طرح ہماری ذاتی زندگیوں میں ایک ایسا بوجھ بن جاتی ہے جو ہمارا سارا ذہنی سکون تباہ کر دیتا ہے۔ بالکل۔ تحریر میں توقعات کے اس بوجھ اور انسان کی اس ضد پر کافی تفصیلی بات کی گئی ہے کہ اس کی ہر بات کو منوعن ویسے ہی سمجھا جائے جیسے وہ خود سمجھ رہا ہے۔ ہاں، اور یہ شاید ہمارے دور کا سب سے بڑا نفسیاتی المیہ ہے۔ انسان اکثر اپنی باتوں، نظریات اور احساسات کے ساتھ بے پناہ غیر ضروری توقعات وابستہ کر لیتا ہے۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہم کوئی بات کہیں، سننے والا بالکل اسی ذہنی لہر پر موجود ہو جس پر ہم ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہ صرف اسے فوری طور پر سمجھے بلکہ اس پر ویسا ہی رد عمل دے جیسا ہم نے اپنے ذہن میں پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر نتیجہ شدید مایوسی، غصے اور ذہنی دباؤ کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ میرے پاس ایک خاص چابی ہے اور میں نے یہ ضد پکڑ لی ہے کہ دنیا کے ہر تالے کو اسی ایک چابی سے کھولنا ہے۔ بالکل درست۔ اگر کوئی تالا نہیں کھل رہا تو میں اس کی ساخت کو سمجھنے کے بجائے تالے کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں، اس پر غصہ کروں اور اپنا سکون برباد کر لوں۔
لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کیا یہ صرف ہماری انا کا مسئلہ ہے یا ہم واقعی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہر انسان کا ذہنی فریم مختلف ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ محض انا کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ کوگنیٹیو ایمپتھی یا ذہنی ہم آہنگی کے فقدان کا مسئلہ ہے۔ ہر شخص کی سوچ، اس کی زندگی کا تجربہ، اس کا مطالعہ اور حالات کو دیکھنے کا نقطہ نظر مکمل طور پر مختلف ہوتا ہے، جسے ہم تنوع یا ڈائیورسٹی آف تھاٹ کہتے ہیں نا؟ ہاں بالکل۔ مصنف یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں غیر متوقع رد عمل سے تکلیف اسی وقت ہوتی ہے جب ہم اس تنوع کو قبول کرنے سے لاشعوری طور پر انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ذہنی سکون کے لیے یہ اصول بہت اہم ہے کہ ہمارا فرض صرف اور صرف ایمانداری سے ایک درست اور مفید بات کہنا ہے۔ ہر کسی کو قائل کرنا یا ہر تالے کو ایک ہی چابی سے کھولنے کی ضد کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ صحیح۔ جب انسان قائل کرنے کی اس تھکا دینے والی ضد کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ دراصل اپنے ذہن کو ایک بہت بڑے بوجھ سے آزاد کر لیتا ہے۔ اور جب قائل کرنے کی یہی غیر حقیقی توقع، بغیر سوچے سمجھے بولنے کی عادت اور پھر اپنی بات پر داد وصول کرنے کی خواہش، یہ سب چیزیں مل کر آج کے اس ڈیجیٹل دور میں سوشل میڈیا پر منتقل ہوتی ہیں تو جو کھچڑی پکتی ہے، مصنف نے اسے ایک بہت ہی دلچسپ نام دیا ہے۔ جی، ڈیجیٹل آلودگی۔ بالکل، ڈیجیٹل آلودگی یا ڈیجیٹل پولیوشن۔ میں اس تصور پر ذرا تفصیلی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم نے طبعی آلودگی یعنی دھوئیں، کچرے اور پلاسٹک کے بارے میں تو بہت سنا ہے، لیکن یہ ڈیجیٹل آلودگی کیا چیز ہے؟ کیا ہمارا کوئی بھی عام سا کامنٹ واقعی ماحولیاتی کچرے کی طرح نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ یہ تحریر کا ایک انتہائی اہم اور بصیرت افروز حصہ ہے۔ لیکن طبعی آلودگی کیا ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے مشترکہ ماحول میں کوئی ایسا فضلہ پھینکتے ہیں جو قدرتی طور پر ہضم نہیں ہو سکتا تو وہ پورے ماحول کو زہریلا کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ڈیجیٹل دور نے ہمیں ایک مشترکہ عالمی محفل میں بٹھا دیا ہے۔ جب لوگ بغیر سوچے سمجھے مجھے کیوں سنا جائے والا فلٹر لگائے بغیر گمراہ کن سطحی تنزیہ مواد اس ڈیجیٹل فضا میں پھینکتے ہیں تو وہ دراصل اس مشترکہ ذہنی ماحول کو زہریلا کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ہمارے ذہنوں کا کچرا ہے۔ جی ہاں، انٹرنیٹ پر مفید معلومات کے ساتھ ساتھ جو غیر ضروری اور جذباتی کچرے کا سیلاب آیا ہوا ہے، یہی ڈیجیٹل آلودگی ہے۔ اور یہ جسمانی آلودگی سے زیادہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ یہ براہ راست لوگوں کی نفسیات، ان کے موڈ اور ان کے فیصلوں کو متاثر کرتی ہے۔ اور اسی آلودگی کی وہ مثال جو میں نے بالکل شروع میں دی تھی، واٹس ایپ اسٹیٹس والی۔ بالکل۔ بظاہر وہ ایک جملہ تھا لیکن اس نے 3 مختلف لوگوں کا دن برباد کر دیا۔ یہاں میں انسانی دماغ کے اس خلل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مبہم بات ہمیشہ منفی ہی سمجھی جاتی ہے؟ کیا ہم واقعی اتنے غیر ذمہ دار ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی ذاتی رنجشوں کو عوامی چوراہوں پر لا کر دوسروں کے ذہنوں میں کچرے کی طرح پھینک رہے ہیں؟ اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے، اور وہ سوال ہے ہمارے رویوں میں موجود دوغلے پن کا اور ساتھ ہی انسانی دماغ کی بناوٹ کا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مبہم بات منفی کیوں لگتی ہے۔ نفسیات میں اسے نیگیٹیوٹی بائس کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جب انسان کے پاس کسی صورتحال کی مکمل معلومات نہیں ہوتی تو ارتقائی طور پر اس کا دماغ بقا کی خاطر بدترین صورتحال کو ہی فرض کرتا ہے تاکہ خود کو کسی بھی خطرے کے لیے تیار کر سکے۔ تو جب آپ ایک مبہم تانا انٹرنیٹ پر پھینکتے ہیں تو پڑھنے والے کے دماغ کا یہ نیگیٹیوٹی بائس متحرک ہو جاتا ہے، اور وہ اسے ایک خطرے یا حملے کے طور پر لیتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو واقعی ایک خوفناک میکانزم ہے، یعنی ہم انجانے میں لوگوں کے دفاعی نظام کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دوسری بات ہمارے اخلاقی معیارات کی ہے۔ عام طور پر ایک سلجھا ہوا انسان کسی محفل میں آمنے سامنے بیٹھ کر مبہم تانے نہیں دیتا نا، وہ محفل کے آداب، شائستگی اور دوسروں کے احساسات کا خیال رکھتا ہے۔ سامنے بیٹھ کر تو کوئی اس طرح بات نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی وہ اسکرین کے پیچھے جاتا ہے وہ یہ آداب بھول جاتا ہے۔ مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہماری جسمانی اور ڈیجیٹل زندگی کے اخلاقی معیارات میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جو لحاظ اور ذمہ داری ہم آمنے سامنے گفتگو میں دکھاتے ہیں وہی ہماری ڈیجیٹل پوسٹ اور کمنٹس میں بھی نظر آنی چاہیے۔
ورنہ ہم محض اس ڈیجیٹل کچرے میں اضافہ کرنے والے افراد بن کر رہ جائیں گے۔ بالکل۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتنی تفصیل سے اس مسئلے کی نفسیات، ڈیجیٹل آلودگی اور فکری ادھورے پن کو سمجھا، تو کیا اس سارے بحران کا اس ساری آلودگی سے بچنے کا واحد اور حتمی حل یہ ہے کہ انسان مکمل خاموشی اختیار کر لے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ مطلب کیا ہم اپنے تمام ڈیجیٹل اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیں، کوئی تبصرہ نہ کریں، کوئی بات شیئر نہ کریں اور دنیا سے بالکل کٹ کر کسی غار میں بیٹھ جائیں؟ کیونکہ اگر ہر بات کو اتنا ہی تولنا پڑا تو بولنا تو بہت مشکل ہو جائے گا نا۔ خاموشی اختیار کر لینا یا دنیا سے کٹ جانا اس کا قطعی کوئی حل نہیں ہے، اور نہ ہی تحریر اس بات کی وکالت کرتی ہے۔ مصنف سختی سے اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ انسان خود کو مکمل سینسر کر لے یا اپنی آواز کو دبا لے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اصل مدعا یہ نہیں ہے کہ بولنا چھوڑ دیا جائے، بلکہ اصل مدعا اظہار کے طریقے، اس کی ساخت اور اس کے پیچھے موجود نیت کو درست کرنا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا سچا خیال ہے جو وسیع تر معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، تو یہ ایک طرح سے اس کی اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس آواز کو دنیا تک پہنچائے۔ صحیح۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ یہ آواز ایک بے ہنگم شور کا حصہ بننے کے بجائے ایک منظم اور بامقصد شکل میں ہونی چاہیے۔ اس کی ایک بہت ہی عملی مثال محمد فاروق راشد نے اپنی تحریر میں ایک خاص یوٹیوب چینل پریکٹیکل وزڈم 360 کے حوالے سے دی ہے۔ بالکل۔ جب میں نے اس حصے کو پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ محض ایک چینل کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بات کو ذمہ داری کے ساتھ پہنچانا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے۔ بجا فرمایا۔ پریکٹیکل وزڈم 360 کا حوالہ اسی تناظر میں دیا گیا ہے کہ عملی دانش یعنی زندگی کے طویل اور پیچیدہ تجربات سے سیکھے گئے اسباق کو کس طرح ایک تعمیری انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی انسان اس طرح کے منظم پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنی بات دنیا کے سامنے رکھتا ہے تو اس میں وہ مبہم پن، وہ چھپا ہوا طنز یا وقتی غصہ نہیں ہوتا جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے۔ اس کے برعکس اس کے پیچھے ایک واضح ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک نیک نیتی ہوتی ہے، اور سننے والے کو کوئی ٹھوس چیز ملتی ہے۔ جی، اور سب سے بڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ جو وقت کوئی سننے یا پڑھنے والا دے رہا ہے اس کے بدلے میں اسے کوئی مثبت چیز ملے گی۔ یہ وہ اظہار ہے جو ڈیجیٹل آلودگی کو کم کرتا ہے، اسے بڑھاتا نہیں۔ اگر میں آج کی اس پوری گفتگو کا، اس تمام نفسیاتی تجزیے اور فکری اصولوں کا نچوڑ نکالنے کی کوشش کروں تو لبے لباب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی زیادہ تر الجھنیں، وہ جسے تحریر میں لائف سٹینگلز کہا گیا ہے، وہ دراصل باہر سے نہیں آتی، بلکہ وہ ہمارے اپنے اندر چلنے والے ہر چھوٹی بات پر حد سے زیادہ سوچنے یعنی اوور تھنکنگ کے رجحان سے پیدا ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم اس بات میں الجھے رہتے ہیں کہ فلاں شخص نے میری پوسٹ پر کیسا رد عمل دیا، فلاں نے ایسا کامنٹ کیوں کیا، یا فلاں کو میری بات بری کیوں لگی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں توازن قائم کرنا سب سے اہم ہو جاتا ہے۔ یہ توازن کیسے حاصل کیا جائے؟ یہ دو واضح ستونوں پر کھڑا ہے۔ اچھا۔ پہلا ستون یہ ہے کہ انسان اپنی سچائی پر اتنی مضبوطی سے قائم ہو کہ وہ دوسروں کے وقتی یا منفی رد عمل سے حد سے زیادہ متاثر ہو کر اپنا راستہ نہ بدلے، اور دوسرا ستون یہ ہے کہ وہ ان رد عمل کے بارے میں مسلسل غور و فکر کر کے خیالی پلاؤ پکا کر اپنے ہی ذہن کو تھکا ماندہ نہ کرے، یعنی اپنی انرجی کو ضائع نہ کرے۔ جی، ساری توانائی اس ایک نقطے پر مرکوز ہونی چاہیے کہ جو کچھ شیئر کیا جا رہا ہے کیا وہ بروقت، درست اور مثبت ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو باقی سب چیزیں غیر متعلقہ ہو جاتی ہیں۔ تو آج کے اس جائزے کو ہم اس امید اور فہم کے ساتھ سمیٹتے ہیں کہ اگر انسان اپنے پیغام کو، اپنی بات کو سچائی، مکمل اخلاص اور ایک گہری ذمہ داری کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھے اور ان فضول توقعات کی زنجیروں سے خود کو آزاد کر لے کہ دنیا کا ہر شخص اس کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجائے گا، تو ایک وقت ضرور آتا ہے کہ اس سچائی کو سنے جانے والے اور اس کی قدر کرنے والے خود بخود راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بالکل، سچائی کی کشش اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ ہاں، سچائی کبھی یتیم نہیں ہوتی۔ یاد رکھنے کا سب سے بنیادی اور کارآمد اصول یہی ہے کہ بلا وجہ کی الجھنوں سے بچیں، اپنی بنیاد مضبوط رکھیں اور اوور تھنکنگ سے گریز کریں۔ سچی اور کھری بات میں ہمیشہ ایک مقناطیسی کشش ہوتی ہے۔
یہ کشش وقتی شور میں شاید دب جائے، لیکن دیر سے ہی صحیح یہ ان لوگوں کو اپنی طرف ضرور کھینچ لیتی ہے جو واقعی سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے ایک ایسا خیال چھوڑے جا رہے ہیں جس کا شاید براہ راست اس تحریر میں انہی الفاظ کے ساتھ ذکر نہ ہو، لیکن وہ اسی پوری فکری بحث کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیا جائے، اگر آج انٹرنیٹ استعمال کرنے والا ہر ایک شخص، سوشل میڈیا پر موجود ہر ایک صارف، کچھ بھی، کوئی ایک تصویر، کوئی ایک جملہ یا کوئی تبصرہ پوسٹ کرنے سے پہلے صرف ایک بار، صرف ایک سیکنڈ کے لیے رک کر اپنے ذہن سے یہ پوچھے کہ مجھے کیوں سنا جائے؟ کیا میری اس بات میں واقعی کوئی وزن ہے؟ ارے واہ، پھر تو شاید کچھ دیر کے لیے انٹرنیٹ پر ایک بہت طویل، گہری اور شاید کچھ ڈرا دینے والی خاموشی چھا جائے۔ لیکن سوچنے کی اصل بات یہ ہے کہ کیا وہ خاموشی واقعی کسی خلا یا اندھیرے کا نام ہوگی، یا وہ بالآخر ہمیں وہ ذہنی سکون فراہم کرے گی جس میں ہم اس کان پھاڑ دینے والے شور سے ہٹ کر ان گنی چنی آوازوں کو سن سکیں گے جو واقعی پورے دل سے سننے کے لائق ہیں؟ یہ واقعی اس دور کا سب سے اہم سوال ہے کہ ہم اپنے الفاظ سے اس شور میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا اس بامانی خاموشی کا حصہ بننا چاہتے ہیں جس میں صرف سچائی گونجتی ہے۔ اور اسی فکر انگیز سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ حقائق اور نظریات کی یہ کھوج ہم سب کی فکری وسعت میں اضافے کا باعث بنے گی۔ سنتے رہیے، سوال اٹھاتے رہیے اور چیزوں کی گہرائی میں اترتے رہیے۔ خوش رہیں۔